لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي صاحب جود والکرم شفیع الامم مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا حسن مرحوم ابن مولانا حسین علی مرحوم، ناظر حیدر مرحوم ابن مولانا حسن مرحوم، کنیز فضہ بنت مولانا حسن مرحوم اور شمشیر بانو مرحومہ بنت امجد علی مرحوم اور کنیز کبرا مرحومہ کی ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین حضرات، اس مجلس عزا کے انعقاد کا مقصد آپ کے اذہان میں پہلے سے ہے اور بہرحال تھوڑی ایک کوشش ہوتی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس حوالے سے مجلس ہو اسی حوالے سے گفتگو بھی کی جائے، اور اس ذیل میں گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہم الحمدللہ بڑی تعداد میں کربلائے معلیٰ جا رہے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے، جو کیفیت ہے، جو وہاں کے مناظر ہیں، وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ پیش آتی ہیں اور کیا کیا وہاں کے حالات ہیں. اور دیکھیے بہرحال اب چونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، 40 منٹ کی گفتگو کرنی ہے اور گفتگو بہت اہم ہے، اور ماشاءاللہ سارے بزرگوں کے چہرے ہمارے سامنے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرش مجلس پہ اور فرش نماز پہ زیادہ چہرے نوجوانوں کے ہونے چاہیے. اور بہرحال اب میں نہیں جانا چاہتا تھا اس طرف، اس لیے کہ نوجوانوں نے اپنا حق، پہلی چیز تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا کوئی، لیکن بات کہنے کے لیے میں لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں کہ بزرگوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی. اب بزرگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اب نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئیں اور آگے آ کر عزاداری کی باغ ڈور کو سنبھالیں. اور ایسا نہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ جب نوجوان ہیں جذباتی ہوتے ہیں، جب کوئی پروگرام نوجوانوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو سب سے پہلے بزرگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے آج عزاداری میں جتنی بھی چیزیں بدلی جا رہی ہیں یا اضافہ کی جا رہی ہیں، یہ آج کی جا رہی ہیں. آج سے 10 سال پہلے عزاداری کی شکل و صورت کچھ اور تھی. کہا کیوں 10 سال پہلے عزاداری میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کہا اس لیے کہ اس وقت 10 سال پہلے عزاداری کی باغ ڈور بزرگوں کے ہاتھ میں تھی، اور اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے.
اس لیے کہ جب تک عزاداری کی باغڈور بزرگوں کے ہاتھوں میں تھی، بزرگ اس چیز کو جانتے تھے کہ کس چیز کو کب انجام دینا ہے، کس طرح سے انجام دینا ہے۔ اسی وجہ سے 10 سال پہلے عزاداری میں خلوص بھی تھا، نیت بھی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کرتے چلے گئے، ہم نے معاشرے کو بدلنا شروع کر دیا۔ بہرحال چونکہ وقت نہیں ہے، گفتگو اس سلسلے میں کرنی ہے۔ آواز صحیح پہنچ رہی ہے؟ مجھے زیادہ لگ رہی ہے۔ بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ جس حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد اللہ بہ الخیر، توجہ کیجئے گا، اللہ جس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اللہ اس انسان کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے، وحب زیارت، اور حسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے یہ ہماری خطابت کا جملہ نہیں ہے، چھٹے امام کی معرفت کا جملہ ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ اللہ جس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، ماشاءاللہ سے اب یہ ہمارے سامنے جتنا بھی مجمع ہے پڑھا لکھا مجمع ہے، اور آپ ماشاءاللہ مجلسی مجمع ہے سامنے، اور آپ کی بستی کیا کہنے، بڑے بڑے خطبہ کو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین کو سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے امام کے اس جملے پہ غور کیجئے گا۔ امام نے فرمایا، من اراد اللہ بہ الخیر، اللہ جس انسان کے لیے، جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جائیے کتابیں پڑھیے، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے جہاں سارے ارادے خیر کے ہوتے ہیں، اللہ کا کوئی ایسا ارادہ ہے جو خیر سے ہٹ کے ہو؟ کیا کوئی ایسا ارادہ ہے اللہ کا جس میں خیر نہ ہو؟ کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے جتنے ارادے ہیں، یعنی کہ وجود پروردگار، ذات پروردگار، یہ سب کی سب خیر ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں اللہ کے سارے ارادے خیر کے ہوتے ہیں، وہاں زیارت حسین کوئی اور خیر ہے۔ جہاں اللہ کے سارے ارادے خیر کے ہیں، وہاں پر زیارت حسین کوئی اور خیر ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اللہ اس انسان کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، وحب زیارت، اور حسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہونی ہے وہ حب زیارت، حسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ میں اسی جملے پہ گفتگو کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے اذہان کو ہماری طرف متوجہ کر دیجئے گا۔ دیکھیے آج 2025 میں کربلا جانا بہت آسان ہے، لیکن بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے میں کربلا جانا، ایک بات اور عرض کر دوں، ماشاءاللہ سے ایام ازا قریب ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب مجلس ہوتی ہے تو 10 لوگ عزا خانے کے باہر، کوئی اس چوراہے پہ، کوئی اس چوراہے پہ، کوئی ادھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اور آپ نے جو فرش عزا بچھائی ہے، یہ فرش عزا ہمیں فری میں ملی ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ اس لیے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ انسان مال مفت دل بے رحم، انسان اس چیز کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتا جو انسان کو فری میں مل جاتی ہے۔ یہ فرش عزا ہمیں فری میں ملی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ نے اس فرش عزا کو بچھانے کے لیے کوئی قربانی دی؟ ہم نے اس فرش عزا کو بچھانے کے لیے کوئی قربانی دی؟ مجلسوں میں جانے کے لیے ہم نے کوئی قربانی دی؟ بالکل نہیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرش عزا ہمیں فری میں ملا۔
یہ ذکر حسین ہمیں فری میں ملا، لیکن آئیے پوچھئے ان بزرگوں سے جنہوں نے ذکر حسین تک خود کو پہنچایا لیکن مفت میں نہیں پہنچایا، بلکہ کیا ہوا، آپ بنی عباس کا زمانہ آپ کی نظروں کے سامنے، بس بڑی جلدی اشارہ کر کے اپنی بات کو تیزی سے آگے بڑھا دوں۔ بنی عباس کا زمانہ ہے، قبر حسین پہ ہل چلائے گئے، نہر فرات کاٹ کے قبر حسین پہ لے جایا گیا تاکہ پانی کا آثار قبر حسین کو ختم کر دے۔ اللہ اکبر، کیا کیا نہ کیا ہے دشمنوں نے، یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ ہم نے صرف سنا ہے، اور چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے لہذا اس لیے ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ آخر دشمن قبر حسین پہ ہل چلوا رہا ہے، قبر حسین کو نہ جانے کتنی مرتبہ مسمار کیا گیا، نہر فرات کاٹ کر قبر حسین پہ لائی گئی۔ آخر یہ بتاؤ کہ یہ اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جانتا ہے کہ قبر حسین کی طاقت کیا ہے۔ نہیں پہنچے آپ، دشمن لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے تاکہ آثار قبر حسینی کو مٹا سکے۔ میں کہوں گا عقل کے اندھو، ارے کس کے نشان قبر کو مٹانے کی بات کر رہے ہو؟ اما جس کے باپ کی آمد کے نشان کو کعبے سے نہ مٹا سکے اس کی اولاد کے نشان قبر۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پہ۔ کیا کیا نہ کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ قبر حسین سے دور ہو جائیں۔ کیوں دور ہو جائیں؟ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو بات ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن دشمن جان رہا ہے کہ اگر یہ ہندوستان سے کربلا آ گیا تو یہ کربلا سے اسے کوئی نہ کوئی ایسی طاقت مل جائے گی جو اسے ہندوستان میں نہیں مل سکتی۔ ہمیں نہیں پتا لیکن دشمن لاکھوں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا اس چیز کو محسوس کر رہا ہے۔ کتنی پابندیاں لگائی گئی؟ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ قبلہ موجود ہیں، نبی نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ قبرستان جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ قبرستان جاؤ، اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ۔ یا نبی اللہ، قبروں پہ جانے سے کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ جب تم قبرستان جاؤ گے اور قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو دنیا تمہارے دل سے نکلنے لگے گی، دنیا کی محبت تمہارے دل سے خود بخود ختم ہونے لگے گی۔ توجہ فرمائیے گا، زیادہ نبی نے فرمایا زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاؤ، اس لیے تاکہ دنیا تمہیں فریب میں نہ ڈالے، دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکلنے لگے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم جیسے گناہگار انسانوں کی قبر کا یہ عالم ہے کہ ہم جیسے گناہگار کی قبریں دنیا کے فریب سے بچاتی ہے، تو اگر قبر امام کی ہو، قبر معصوم کی ہو، اگر قبر صاحب کسی امام کی ہو، کسی صاحب عصمت کی ہو، اب سمجھ میں آیا 56 اسلامی ممالک امریکہ اور اسرائیل کی ہاں ملا رہے ہیں، اکیلا ایران سامنے ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے دنیا اسے دھوکے میں نہیں ڈالتی۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پہ۔ اب سنیے، اب چونکہ وقت بہت کم ہے میں تمام باتوں کو چھوڑتا ہوا اصل مدعے کی طرف آ رہا ہوں۔ بنی عباس کا زمانہ، کیا کیا پابندیاں لگائی گئی؟ قبر حسین پہ جاؤ گے ہاتھ کٹوانے پڑیں گے، پیر کٹواؤ، قافلہ نہ رکا، چلتا رہا۔ کیا رکھی شرط؟
اپنے بچوں کے گلے کٹواؤ۔ کیا حسین کے عزادار رکے؟ جملہ یاد رکھیے گا کہ یہ فرش ادا ہم تک فری میں پہنچا ہے، ہم نے اس کے لیے قربانی نہ دی۔ سنیے، بنی عباس کا زمانہ ہے، بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اتنا درہم و دینار جمع کرے گا۔ رکے رازدار، حسین کے محب رکے نہیں، پیسے چاہیے، لو، جا رہے ہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ پیسوں پہ سے رکنے والے نہیں ہیں تو شرط لگائی، اب جو بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اپنی زمین کے کاغذات یہاں پہ رکھ کے جائے، اپنی زمین ہمیں دے، پھر قبر حسین پہ جائے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں بادشاہ بزنس کر رہا تھا؟ اس کو ہمارے پیسے چاہیے، اس کو ہماری زمینیں چاہیے؟ نہیں، یہ محبت حسین کا امتحان تھا، جو کبھی بادشاہ دولت کے ذریعے لے رہا تھا، کبھی زمین کے ذریعے لے رہا تھا، یہ اس دور کے شیعوں کا امتحان تھا۔ آج ہمارا بھی امتحان ہے، اگر حسین کے صدقے میں اللہ دولت دے دے تو کسی عزادار کی توہین نہ کرنا۔ تھوڑا پیسہ آ گیا، 2-4 بیگھہ زمین خرید لی تو اپنے آپ کو حسین کی بادشاہت سے نہ نکالنا، تم حسین کے عزادار ہو۔ نہیں مانا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا، پیسہ دیکھا نہیں رکے، زمین لی نہیں رکے۔ ایک دن بادشاہ نے، توجہ کیجئے گا، اعلان کیا کہ اب کل سے جو بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنے دونوں ہاتھ کٹوائے گا۔ تاریخ کا جملہ سنیں گے، پہلے دن پیسہ مانگا، لوگ آئے، دوسرے دن زمین مانگی، لوگ آئے، لیکن تیسرے دن جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب کل سے جو بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اپنے دونوں ہاتھ کٹوائے گا، اور یہ کہہ کر بادشاہ نے یہ اعلان کہہ کر اپنے مشیر کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھو، ہم نے ان سے دولت مانگی، یہ آ گئے، ہم نے ان سے زمینیں مانگی، یہ آ گئے، اب یہ کل سے نظر نہیں آئیں گے، یہ کل سے قبر حسین پہ نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے ان سے ان کے ہاتھ مانگے ہیں۔ بادشاہ اعلان کر گیا، دن کا سورج ڈوبا، رات ہوئی، بادشاہ بستر استراحت پہ گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی کل کا سورج نہ نکلا تھا کہ ایک مرتبہ مشیر اس جگہ پہ آیا۔ اب جیسے ہی مشیر کی نظر حسین کے عزاداروں پہ پڑی، ایک مرتبہ ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، دوڑتا ہوا، تھرتھراتا ہوا، گھبرائے ہوئے لہجے میں بادشاہ کے کمرے میں پہنچا، شانہ ہلایا، بادشاہ سلامت اٹھو، بادشاہ سلامت اٹھیے، اے امیر اٹھیے۔ ایک مرتبہ بادشاہ اٹھا، کیا ہوا؟ اتنا پریشان کیوں ہے؟ اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ مشیر کہتا ہے کہ سرکار چل کے خود دیکھ لیجئے، چل کے خود دیکھ لیجئے۔ اب جو بادشاہ آیا، ایک مرتبہ دیکھ کر متحیر ہوا، پریشان ہوا، حیرت میں پڑ گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے پیسہ مانگا، کم آئے، زمینیں مانگی، کم آئے، میں نے ہاتھ مانگے، اتنے عزادار آ گئے، یہ مجمع 2 دنوں سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ مشیر نے بادشاہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا، سرکار آپ نے ان سے دولت مانگی تو کل تک وہی آ رہے تھے جن کے پاس دولت تھی، آپ نے ان سے زمین مانگا تو کل تک وہی آ رہے تھے جن کے پاس زمینیں تھی، سرکار آپ نے ہاتھ مانگے ہیں، دولت ہو نہ ہو ہاتھ سب کے پاس ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ یہ ایک منظر دیکھا بنی عباس کے زمانے میں، کس طرح سے زیارت حسین پہ پابندی لگائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں روکو، انہیں حسین کی قبر تک نہ پہنچنے دو، اس لیے کہ جو چیز دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گی وہ قبر حسین پہ ملے گی۔ اور آپ سنیں گے 2 چیزیں ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے زیارت اور ایک ہے تسبیح۔ 2 عبادتیں ہیں، ایک تسبیح ہے، ایک زیارت ہے۔
تمام عبادتوں میں سب سے آسان عبادت تسبیح ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو نماز نہ آتی ہو وہ بھی مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اکبر پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ لفظوں کو بدلوں اب چونکہ وقت کم ہے لہذا اسی لیے میں بات کو گھمانا نہیں چاہتا، بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچا دینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے عبادتوں کی ابتدا ہے تسبیح، عبادتوں کی انتہا ہے زیارت۔ ابتدائے عبادت ہے تسبیح اور کمال عبادت ہے زیارت، نہیں معراج عبادت ہے زیارت۔ ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ میں تو کوئی کہے کہ مولانا ہم تو بچپنے سے سنتے آئے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، نماز مومن کی معراج ہے جی اس وقت جب یہ نماز زیارت بن جائے۔ شاید جملہ بہت بھاری تھا، وضاحت کروں زیارت کے کیا معنی ہیں۔ آپ جاتے ہیں زیارت پہ، کہاں جا رہے ہیں زیارت پہ، معنی کیا ہے؟ دیکھیے میں آیا، جب میں مسجد میں داخل ہوا میں نے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا، یہ ہے زیارت۔ میں آپ کی بستی میں آیا، آپ نے مجھے دور سے دیکھا، رہے کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں، آپ نے سلام کیا، میں نے سلام کیا، آپ نے مصافحہ کیا، میں نے مصافحہ کیا، یہ ہوتی ہے زیارت۔ لیکن زیارت کے عربی میں جو معنی ہے آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات، آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات، یعنی کہ جب انسان روبرو ملاقات کرے، جب انسان آمنے اور سامنے ہو۔ یاد رکھیے گا یہ کمال صرف زیارتوں میں ہی نہیں عبادتوں میں بھی ہے۔ قبلہ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے سید مہدی بحر العلوم، بہت بڑا نام ہے۔ حرم مولا کائنات میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے دیکھیے ہو سکتا ہے کہ بات آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو، روایت کا انکار نہ کیجیے گا، آپ تحقیق کیجئے گا، ہم سے پوچھئے گا، کسی سے بھی پوچھئے گا، لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آتی امام سے منسوب ہے تو اس کا انکار نہ کیجئے گا۔ روایت کہتی ہے، علماء نے بیان کیا کہ سید مہدی بحر العلوم مولا کائنات کے حرم میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ جیسے ہی الحمد کی سورہ شروع کی اور جیسے ہی اس مقام پہ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہنچے، سید رک گئے، سید رک گئے۔ علماء نے لکھا کہ اتنی دیر تک رکے کہ نماز باطل ہو گئی۔ موالات جو نماز کی شرط ہے صحیح ہونے کی، موالات ختم ہو گیا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد لوگوں نے پیچھے سے لقمہ بھی دیا، اہدنا الصراط المستقیم، سید خاموش۔ جب کافی دیر ہو گئی تو سید نے اپنا سکوت توڑا، جب سکوت توڑا اچھا سید نے پھر سے نماز نہیں شروع کی، یہیں سے آگے بڑھا دیا۔ جب نماز تمام ہو گئی لوگ آگے بڑھے، سید میرے سرکار یہ بتائیے کہ اتنی دیر تک خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں میں کیا کروں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا سامنے علی کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا۔ سامنے، اچھا بات کو اور آسان کر دوں، یہ نماز میں صرف یہ کمال نماز تک نہیں محدود ہے۔ آپ آئیے نوجوانوں، سب کچھ کر لینا، ماں باپ کی خدمت سے کبھی منہ نہ موڑنا۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہم کب ماں باپ کی خدمت کریں تاکہ وہ نعمت وہاں سے یہاں پہ آئے۔ سنیں، ایک بوڑھی ماں، آپ بھی جائیں گے ماشاءاللہ، خدا آپ سب کو زیارت کی توفیق عطا کرے اور بار بار مولا اپنے در پہ بلائے، اور جو جا چکے ہیں خدا ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سنیں، ایک نوجوان، ایک بوڑھی ماں نے خواہش ظاہر کی، میرے لال میں قبر حسین کی زیارت پہ جانا چاہتی ہوں۔ ماں اتنی بوڑھی ہے کہ 2 قدم چل نہیں سکتی۔ نوجوان نے اپنی ماں کو کندھے پہ رکھا اور پیچھے سے کس کے ماں کو باندھ دیا اپنی کمر سے تاکہ ماں زمین پہ نہ آئے، اور پیدل کا سفر کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ نوجوان
حرم امام حسین کے قریب پہنچا۔ جب آپ کربلا جائیے گا منظر کیا ہوگا؟ دور سے لوگ کہیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی نوجوان ابھی حرم کے قریب تھا کہ ایک مرتبہ نوجوان نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہے اور ایک ہاتھ اٹھا کے پیشانی پہ لایا اور لانے کے بعد ذریعہ حسین کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ذریعہ حسین سے آواز آتی ہے وعلیکہ السلام۔ حسین نے جواب سلام دیا۔ حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین آج بھی لوگوں کے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور جواب دے کے بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس سطح تک لے کر تو آؤ جو ہم چاہتے ہیں وہ تو بنو، اپنا کردار ویسا تو بناؤ۔ تم ہمیں پکارو ہم آنے کے لیے تیار ہیں، تم ہمیں سلام کرو ہم آنے کے لیے، ہم تمہارے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور حسین جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ حسین مرے نہیں ہیں۔ کلام کرنا زندگی کی علامت ہے، نہیں لفظوں کو بدلو۔ میں بول رہا ہوں، میں زندہ ہوں، خدا نہ خواستہ اگر اسی وقت میری روح نکل جائے، آپ لاکھ کوشش کر لیجئے میں بول نہیں سکتا۔ بولنا زندگی نہیں ہے، آثار زندگی ہے۔ ہاتھوں کا کام کرنا زندگی نہیں ہے، آثار زندگی ہے۔ قدموں کا حرکت کرنا زندگی نہیں ہے، آثار زندگی ہے۔ سانس کا چلنا زندگی نہیں ہے، علامت زندگی ہے۔ لیکن یہ کب تھا؟ کربلا سے پہلے، کربلا سے پہلے، یہ معیار کربلا سے پہلے تھا۔ کربلا سے پہلے بولنا زندگی کی علامت تھی، کربلا سے پہلے سانسوں کا چلنا علامت زندگی تھی، کربلا سے پہلے ہاتھوں کا حرکت کرنا زندگی کی علامت تھی۔ لیکن کربلا کے بعد حسین نے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا کہ یہ معیار کربلا کے بعد کا ہے، وہ کربلا کے پہلے کا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس میرے پاس تقریباً سمجھ لیے کہ 20 منٹ ہے، لیکن 20 منٹ میں کوشش کر رہا ہوں تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے جلدی جلدی ایک حدیث سن لیجئے۔ شیخ محمد ابن حسن جعفر، شیخ محمد ابن حسن ابو جعفر توسی، یعنی کہ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جب کوئی انسان، دیکھیے میرے خطابت کا جملہ نہیں ہے، اور اہل بیت کے فضائل پہ آہ یا واہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ ہمارے جملے پہ بات کر رہے ہیں، یا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہماری نجس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ سوچئے کہ یہ ہماری خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ امام کے دہنے امامت سے نکلے ہوئے گوہر آبدار ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر سے قبر حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے ایک ایک قدم پر، لفظ پہنچ گیا، کل سفر پہ نہیں، پورے سفر پہ نہیں، ایک ایک قدم پر 1,00,000 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 1,00,000 برائیاں ختم کرتا ہے، اور اللہ اسے 1,00,000 خیر عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اسے 1,00,000 خیر عطا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کرتا ہے۔ یہ آپ نے سنا؟ آخر اس زمین کی خاصیت کیا ہے؟ آپ حج کرنے کے لیے جائیے، ایک حج کا ثواب،
زیارت حسین کے لیے نکلے، اللہ 1,00,000 حج کا ثواب دے رہا ہے، اور صرف ثواب ہی نہیں دے رہا ہے حج کا، 1,00,000 نیکیاں بھی دے رہا ہے، 1,00,000 برائیاں بھی ختم کر رہا ہے، 1,00,000 خیر بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جہنم سے آزاد بھی کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پھر جملہ یاد ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے زیارت حسین میں کیا رکھا ہے، یہ دشمن جانتا ہے۔ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ ہمارے ہاتھ سے شام تو چلا گیا کہ اب بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آخر دشمنوں نے شام ہم سے کیوں چھینا۔ دشمنوں کی ایک کوشش ہے کہ انہیں ان کے مزارات سے دور کر دو، یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ مزارات سے دور کر دو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ان کے ائمہ کے قبور میں کیا خاصیت ہے۔ اور سنیں، جناب ابو حمزہ شمالی کا نام سنا ہے نا، میں بس آگے اپنے آخری مرحلے میں آخری بات، جناب ابو حمزہ شمالی کا نام سنا ہے نا، چوتھے امام کے صحابی ہیں، اور ان کے نام سے دعا بھی ہے۔ ان کے نواسے ہیں جن کا نام ہے حسین، وہ خود روایت کرتے ہیں اور وہ خود بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ خود ان کے ساتھ پیش آیا کہ بنی مروان کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں آل ابن عبد الملک حکومت میں تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عبد الملک کی حکومت کا زمانہ تھا، اور میں شام میں رہتا تھا۔ میں نے طے کیا کہ میں قبر حسین کی زیارت کے لیے جاؤں۔ بس میں چند چنندہ باتیں جلدی آپ کے اذہان تک آپ کے حوالے کر کے میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ مجلس ابتدائی مرحلے میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں شام سے چھپتے چھپاتے انجان راستے سے نکلا، کوفے پہنچا، کوفے سے میں کربلا کی طرف نکلا۔ جب میں کربلا کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ کربلا کے راستے پہ کچھ پہرے دار کھڑے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں بنی مروان کا زمانہ ہے، زیارت حسین پہ پابندی لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی فکر نہ تھی، میری جان چلی جائے لیکن زیارت حسین کے بعد جائے۔ جب یہاں تک آیا ہوں تو خود کو قبر حسین تک تو پہنچا دوں، میری جان چلی جائے لیکن زیارت حسین کے بعد جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلی رات تھی، میں چھپ گیا، جیسے ہی صبح کا سورج نکلا میں کچھ دور آ گیا کہ پہرے داروں نے روک دیا۔ میں نے کہا بھیا میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے قبر حسین کی زیارت کر لینے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اب 3 دنوں تک تمہیں قبر حسین کی زیارت نہیں ہو سکتی، چوتھے دن آنا۔ کہتے ہیں کہ پھر شام کے وقت جب رات ہوئی تو میں پھر قبر حسین کے قریب گیا۔ جیسے ہی گیا تو میں نے دیکھا کہ حرم امام حسین کے باہر کچھ پہرے دار کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی میں بہت دور سے آیا ہوں، میری جان چاہیے تو لے لو، لیکن مجھے قبر حسین پہ ایک مرتبہ جانے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 دنوں کے بعد آنا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہوا کہ چلو یہ دشمن کی فوج نہیں ہے، یہ پہرے دار دشمن کی طرف سے نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو قبر حسین ہے اور بنی مروان کی حکومت ہے، آل عبد الملک کی حکومت کا زمانہ ہے، یہاں پہ حسین کے عزادار پہرے داری کیوں کر رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بتاؤ تم کون ہو جو اتنی رات میں پہرے داری کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہ پہرے دار گویا ہوئے، کیا تم ہمیں انسانی شکل و صورت میں دیکھ کر متحیر ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو؟ میں انسانی شکل و صورت میں ہوں لیکن میں انسان نہیں ہوں۔ کہا پھر تم کون ہو؟ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ سے 3 دن کی اجازت لے کر جناب موسیٰ قبر حسین پہ آئے ہوئے ہیں، اور اللہ نے مجھے 3 دن کے لیے قبر حسین پہ پہرے داری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ پہلی روایت تھی۔ دوسری روایت جناب سلیمان اعمش کی ہے، وہ بھی آئے تو پہرے دار نے روک دیا، کہا کہ ابھی جناب ابراہیم آئے ہوئے ہیں،
حسین کی زیارت پہ جانے والوں اپنے مقدر کو ضرور سلام کرنا، اور جب کربلا کے حدود میں داخل ہونا اور جب حرم حسین پہ پہنچنا تو حسین کی چوکٹ کو چوم کر ایک جملہ کہنا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس زمین پہ بلایا جہاں وہاں کی مخلوق آ کر پہرے داری کرتی ہے۔ یہ ہمارا شرف ہے۔ خود معصوم نے فرمایا کہ آسمان پہ 70,000 ملائکہ کی فوج رسالے آسمان سے قبر حسین پہ اترتے ہیں۔ جب آپ قبر حسین پہ جائیے گا، حرم میں جائیے گا، بس جلدی سے 2 بات اور، زیارت پڑھتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے سلام کرتے ہیں، سلام ہو ملائکہ پر، انبیاء پر، رسول پر اور صاحب قبر پر۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ المقیمین فی ھذا المشہد، اور سلام ہو ان ملائکہ پر جو یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، علماء کرام کی خصوصی توجہ، المقیمین فی ھذا المشہد۔ دیکھیے مقیمین کا لفظ بتلا رہا ہے کہ جو وہاں سے آ گئے ہیں وہ یہاں سے گئے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جو وہاں سے آ گئے وہ یہاں سے گئے نہیں۔ ملائکہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں قبر حسین پہ جانے کی اجازت دے۔ اللہ سوال کرتا ہے کیا کرے گا جا کے؟ سنو، حسین کے زائرو اپنے مقدر کو سلام کرنا۔ کیا کرو گے جا کے؟ پروردگار میں قبر حسین کا طواف کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یاد رکھو جو تم قبر حسین کا طواف کرو گے، جو تم نمازیں پڑھو گے، جو تم وہاں پہ جتنی بھی عبادتیں کرو گے، وہ تمہاری ان تمام عبادتوں کا ثواب ہم حسین کے زائر کو عطا کریں گے۔ ہم حسین کے زائروں کو عطا کریں گے۔ اپنے اپنے مقدر کو سلام کریے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا عبادتیں اور ہیں، ملائکہ کی عبادتیں اور ہیں۔ اللہ نے یہ حق زائر حسین کو دیا ہے، اللہ نے یہ شرف زائر حسین کو دیا ہے۔ اب سنیے، زائر حسین کو دیا ہے۔ بس ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ اب چونکہ بات آ گئی ہے تو ایک چھوٹی سی روایت اور سنتے چلے جائیے۔ کامل الزیارات میں ابن قولوہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے کربلا اور ایک ہے کعبہ۔ حج کا موسم آ رہا ہے، سارے مسلمان کعبے کی طرف جائیں گے، اور ہم جیسے غریب جو حسین کے عزادار ہیں، حسین کی محبت جن کے دلوں میں ہے، وہ کربلا کی طرف جائیں گے۔ اس لیے کہ حج پہ جانے کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے، حسین کی زیارت کے لیے 1,20,000 چاہیے۔ اب سوچئے کہ اللہ نے حسین کی زیارت کو کتنا سستا رکھا ہے۔ سنیں، بس آخری بات، میں پڑھتا نہیں لیکن اب سنتے چلے جائیے۔ ابن قولوہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک دن، کامل الزیارات میں یہ روایت ہے، اللہ نے جب زمین کعبہ کو پیدا کیا تو زمین کعبہ نے فخر کیا، من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ میرے سینے پہ خدا کا گھر ہے۔ اللہ ہے، اللہ، ہم نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا جبریل، جی پروردگار زمین کربلا کو بلند کرو۔ جناب جبریل نے زمین کربلا کو بلند کیا۔ اب جیسے ہی زمین کعبہ کی نگاہ زمین کربلا پہ پڑی، کعبے کی زمین گویا ہوئی پروردگار یہ کون سی زمین ہے جو فضیلت میں ہم سے زیادہ ہے؟ یہ کون سی زمین ہے جو عظمت میں ہم سے زیادہ ہے؟ جملہ سنیں گے، چھٹے امام سے یہ روایت ہے، اور روایت کے جملے، اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں بہت ہارڈ ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں انکار نہ کریے گا، پلٹا دیجئے گا امام کی طرف، اور کامل الزیارات کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ جب کعبے کی زمین نے کہا پروردگار یہ کون زمین ہے جو فضیلت میں ہم سے زیادہ ہے؟ اللہ کی آواز آئی، زمین کعبہ کونی متواضعا و ذلیلا، اے زمین کعبہ انکساری میں رہ
خبردار تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ جملہ سنو، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے زمین کعبہ سے کہا سنو، اگر اب آئندہ تو نے تکبر کیا تو تجھے اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، تجھے اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب تو فرق سمجھ جائیے کہ کعبہ وہ اگر غرور کرے تو اللہ جہنم میں ڈال دے، کربلا وہ جسے جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ اب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دوں۔ اس روایت کو جب میں نے ایک جگہ پڑھا تو خدا مغفرت فرمائے مولانا مرحوم کی، وہ گھر سے سنتے رہے۔ ایک دن مجھے اتفاق سے مل گئے، کہنے لگے کہ مولانا آپ نے کعبے کی زمین کو پست کر دیا، کربلا کو بلند کر دیا۔ میں نے کہا سرکار میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ مولانا میں بھی مولانا، آپ 30 سال ایران میں رہے، میں 3 سال ایران میں رہا، امامہ آپ کے سر پہ، امامہ میرے سر پہ، کیا آپ کی عظمت اور میری عظمت برابر ہے؟ قبلہ موجود ہے۔ اب بہرحال عقیل صاحب سے مثال دے رہا ہوں، میرے بھائی ہیں، یہ بھی مولانا ہے، میں بھی مولانا۔ اب جہاں پہ اگر میری فضیلت بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب نہیں ان کی توہین ہوگی۔ کعبہ کچھ بھی ہو کعبہ ہے، کربلا نہیں ہو سکتی۔ جملہ کہوں کعبہ اور کربلا بس اپنی گفتگو کو سمیٹنے کے لیے، تاکہ کسی انسان کے کسی عزادار کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی شک پیدا نہ ہو، اسی لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کعبہ لاکھ کعبہ ہو جائے کربلا کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد میں زہرا کا خون، جس کی بنیاد میں زہرا کا خون ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ زمزم کا پانی کبھی زہرا کے خون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کربلا کعبہ ختم ہو جاتی اگر حسین کربلا نہ جاتے۔ کربلا جہاں محافظ دین و شریعت ہے وہی محافظ کعبہ بھی ہے۔ مسلمانوں اگر کعبے کے طواف کرنے کے لیے جاؤ تو پہلے کربلا رخ کر کے حسین کو سلام کر لینا، اے حسین آپ کی شجاعت پہ ہمارا لاکھوں سلام جو آج ہم کعبہ جا رہے ہیں۔ کعبہ ختم ہو گیا ہوتا، حرمت کعبہ پامال ہو گئی ہوتی اگر حسین کعبے سے کربلا کے لیے نہ جاتے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جہاں میرا مظلوم امام مکے میں قیام ہے، لیکن 9 ذی الحج روز عرفہ وہ دن تھا کہ میرے مظلوم امام نے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جتنے حاجی جاتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ مکے سے 1 دن پہلے احرام حج توڑ کر، احرام حج اتار کر، احرام توڑ کر وطن واپس آنا پائے، کس دل سے آئے گا؟ اور کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وارث کعبہ کا بیٹا ہے، مولود کعبہ کا بیٹا ہے، کعبہ جس کے باپ کی جاگیر ہے اس کا بیٹا، حج سے 1 دن پہلے احرام حج کو توڑ کر حسین مکے سے جا رہے ہیں۔ چاہنے والوں کا ہجوم، مولا کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے کیا فرمایا کہ ہمارے قاتل حاجیوں کے لباس میں ہمارے قتل پہ آمادہ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مکے کی حرمت پامال ہو، خانہ کعبہ کا احترام باقی نہ رہے۔ میں کہوں گا مولا مکے کی حرمت کا اتنا خیال، کعبے کی حرمت کا اتنا خیال، احرام حج توڑ دیا، حج چھوڑ دیا۔ اچھا مولا آپ جائیے لیکن اپنی ماؤں بہنوں کو چھوڑ دیجئے، مولا اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیجئے۔ حسین نے کس دل سے جواب دیا ہوگا، نہیں نہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ ہمارے بعد ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں اسیر بنائی جائیں گی۔ ارباب اعزاز، یہ کشتی نجات 1 دن پہلے مکے کو الوداع کہہ چکی۔ کوئی پوچھے حسین کے دل سے، جملہ کہوں،
जितना सख्त हुसैन के लिए मदीना छोड़ना था उतना ही सख्त हुसैन के लिए मक्के को अलविदा कहना था। ये इब्तिदा है। हुसैन दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं। मौला बर्दाश्त कीजिए, अब इससे बड़े बड़े सदमे आपको मिलेंगे। हुसैन मक्के से निकले, राहे कूफा में रास्ते में एक मर्तबा हुसैन के लश्कर के सामने 10,000 की फ़ौज लेकर, 10,000 के सिपाही की फ़ौज लेकर जनाब हुर आ गए। लजामे फ़रस पे हाथ डाला, फर्जंद रसूल हम आपको जाने नहीं देंगे। ऐ हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। और ने क्या कहा? फर्जंदे ज़हरा मैं ये जुमला आपके लिए भी कह सकता था, लेकिन अगर आपकी माँ फ़ातिमा बिनते मोहम्मद न होती, ये एहतराम फ़ातिमा था जो हुर को बचा ले गया। बस जल्दी जल्दी सुन लीजिए। हुसैन करबला पहुँच गए, चलते चलते रुक गया घोड़ा तो हज़रत ने कहा क्या ज़मीने करबला है तेरी पहचानी हुई? सोचिएगा, हुसैन का जानवर भी इतना वफादार है। हुसैन तो दूर की बात, हुसैन की सवारी का जानवर पहचान रहा है कि करबला यही है। हुसैन ने 7 घोड़े बदले, कोई घोड़ा आगे न बढ़ा। हुसैन घोड़े से उतरे, बनी असद वालों को बुलाया कि ये बताओ इस ज़मीन का नाम क्या है? किसी ने अलग अलग नाम बताए, किसी ने गाज़रिया, किसी ने शद्द फुरात, किसी ने नैनवा। एक बुजुर्ग ने कहा मौला इसे करबला कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुनना था, हुसैन ने आवाज़ दी बहन ज़ैनब अपनी महमिल से नीचे आ जाओ, यही हमारी आखिरी आरामगाह है। बार बाब अज़ा 2-3 जुमले हैं मसाहिब के, असबाब रहमत तमाम। जैसे ही अली की बेटी ने महमिल से पहला कदम ज़मीन पे रखा, एक मर्तबा घबरा गई। आका मेरे माजाए हुसैन, ये ज़मीन मुझे अच्छी मालूम नहीं होती। मौला अब्बास ने खैमे लगाए। रवायत के जुमले हैं कि जनाबे ज़ैनब ने जैसे ही खैमे में दाखिल हुई, एक तेज़ हवा चली, सर से चादर उतर गई। अम्मा फिज़ा, जी शहजादी मेरे माजाए को बुलाओ। इमाम हुसैन दौड़े हुए आए। ऐ बहन ज़ैनब क्या हो गया? एक मरतबा जनाबे ज़ैनब फरमाती है ऐ मेरे माजाए जल्दी यहाँ से पूछ करो, ये ज़मीन अच्छी मालूम नहीं होती। बहन क्या बात है? माजाए मैं दर खैमा पे खड़ी थी, एक तेज़ हवा चली, मेरे सर से चादर उतर गई। हुसैन ने सर झुका लिया। ज़ैनब अभी इब्तिदा है, सब्र से काम लो। दिन गुजरते गए, एक मरतबा यही बिल्कुल वाक़या पेश आया। अम्मा फिज़ा मेरे माजाए को बुलाओ। हुसैन आए। बहन क्या बात है? मेरे माजाए हुसैन मैं जब से आई हूँ किसी बीबी के रोने की आवाज़ आती है। कोई बीबी है जो रो रो कर कहती है हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। एक मर्तबा हुसैन ने कहा ऐ ज़ैनब तुमने न पहचाना, अरे वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा। अजरकुम अल्लाह। ये करबला की ज़मीन है। 1,24,000 अंबिया इस करबला से गुजरे। हर नबी को अज़ियत मिली, हर नबी को तकलीफ़ पहुँची, हर नबी ने हुसैन की मज़लूमियत पे गिरिया किया, हर नबी ने हुसैन के कातिल पे लानत की। बस एक रवायत सुन लो और असबाब रहमत तमाम कर रहा हूँ। चूँकि ये मजलिस ज़ियारत के उन्वान से है तो मैं चाहता हूँ कि एक रवायत ज़ायरीन के हवाले से पढ़ दूँ, इसलिए कि आपसे पहले अरबों खरबों ज़ायरीन जा चुके, लेकिन ये वाक़या ज़माना कदीम का है। उस ज़माने में एक छोटा सा काफ़िला उसी इराक़ की सरज़मीन से तैयार हुआ। कहा कि हम पैदल कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएंगे। कहा ठीक है। उस काफ़िले में एक आलिम दीन थे, एक मरसिया खां भी थे। आलिम दीन ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम सब थक गए हैं,
ایک پہلے جو قافلہ سالار تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا خدا کی قسم جب آپ قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تنہا آپ نہیں ہوتے، بلکہ حسین کا عباس آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت کرتا ہوا جاتا ہے، تمام ائمہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ کے سر پہ سایہ فگن ہوتی ہیں۔ سنیں وہ قافلہ سالار کھڑا ہوا، کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم سب بہت تھک گئے ہیں، چلو تھوڑی دیر آرام کر لیں اور اس کے بعد ہم سب رات میں آرام کرنے کے بعد قبر حسین پہ جائیں گے۔ اتنے میں شاید یہی سید علامہ مہدی بحر العلوم تھے یا کوئی دوسرے عالم تھے، ذہن سے نام نکل رہا ہے، لیکن کوئی عالم دین تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا عزادارو تم تھکے ہو، مجھے پتا ہے میں بھی تھکا ہوں، لیکن جانتے ہو آج شب جمعہ ہے، تم تھکے ہو لیکن ذرا حسینیت کی مظلومیت کو یاد کرو۔ حسین صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسین کتنا تھک گیا تھا۔ عالم دین نے جیسے ہی حسین کے مصائب کا ذکر کیا، تمام عزاداروں نے اپنے کمر کو کس لیا، کہا اے سید آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ کہا تھوڑی کوشش کرو، ہمت بڑھاؤ، ہمت رکھو، کتنا اچھا ہوگا آج شب جمعہ ہم قبر حسین پہ پہنچ جائے، ہم قبر حسین پہ پہنچ جائے۔ ارباب عزا یہ تھکا ماندھا قافلہ اپنی ہمتوں کے سہارے شب جمعہ قبر حسین پہ پہنچا۔ جیسے ہی قبر حسین پہ پہنچا تو ایک مرتبہ جو مرثیہ خاں تھا وہ آگے بڑھا، لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن آج شب جمعہ ہے، ہمیں حسین کی مظلومیت پہ رونا ہے۔ سب سے سخت مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان قبر حسین پہ ہو اور یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ حسین کو کس کا پرسہ دے، 18 برس کے کڑیل جوان کا پرسہ دے یا 6 مہینے کے شش ماہے کا پرسہ دے یا 32 برس کے کڑیل جوان عباس کا پرسہ دے۔ ایک مرتبہ مرثیہ خان نے کہا کہ دیکھو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یہ مرثیے کی بیاض ہے، میں اسے بند کرتا ہوں، جس کے حال کا مرثیہ آئے گا میں پڑھ دوں گا، آپ گریہ کر لینا، حسین کو پرسہ دے دیں گے۔ بس 2 جملے مجلس تمام ہو گئی۔ خدا آپ کی مجلسوں کو قبول فرمائے، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، خدا ہم سب کی مغفرت فرمائے، خدا ہم سب کو قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب جلد از جلد کئی بار قبر حسین پہ جائے اور امام حسین کی قبر کی زری کو پکڑ کر ہم علی اکبر کے حال کا مرثیہ پڑھے، علی اکبر کی مظلومیت پہ آنسو بہائے۔ ایک مرتبہ وہ مرثیہ خاں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ کے وہ اپنی مرثیے کی بیاض کو بند کیا، میں نے جیسے ہی بیاض کھولا حسین کے 18 برس کے کڑیل جوان کے حال کا مرثیہ نکل آیا۔ جانتے ہیں جملے کیا ہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی علی اکبر کا مرثیہ پڑھا کہ قیامت برپا ہو گئی ذریعہ حسین پر۔ جتنے زائرین تھے اپنے اپنے سروں کو ذریعہ حسین سے ٹکرا رہے تھے، اب کوئی زائر کو اپنے تھکاوٹ کا احساس نہیں، کوئی زائر کو نہ بھوک کا احساس ہے نہ پیاس کا احساس ہے، ہر زائر ذریعہ حسین سے لپٹ کر علی اکبر کی مظلومیت پہ آنسو بہا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علماء بیان کرتے ہیں قبر حسین پہ قیامت برپا تھی، ایک قیامت کا عالم تھا جب سارے زائرین نے حسین اور علی اکبر کی مظلومیت پہ آنسو بہایا۔ سارے زائرین تھکے ہوئے تھے، اپنے اپنے بستر پہ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت آیا تو کیا دیکھا کہ ایک مظلوم جس کا جسم تیروں سے زخمی ہے، جس کا بدن مطہر زخموں سے چور ہے، ایک مرتبہ مرثیہ خاں کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے مرثیہ خاں، ارے جب بھی ہماری زیارت کے لیے آنا علی اکبر کے حال کا مرثیہ نہ پڑھنا۔ ارباب عزا کیسے سن لیا آپ نے؟ ارے صاحب اولاد ہے، ذرا تصور تو کرے۔ ایک مرتبہ مرثیہ خاں خواب سے بیدار ہوا، ہاتھوں کو جوڑا، فرزند
रसूल, मेरे मौला, मेरे आका, क्या कुछ गलती हो गई? कहा गलती कुछ न हुई। क्या तुझे नहीं पता हर शबे जुमा मेरी माँ जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से हमारे कब्र पे हमारे ज़ियारत के लिए आती है। ऐ मेरे ज़ाहिर, बस मजलिस तमाम हो गई। ऐ मेरे ज़ाहिर, अरे जब से तूने अकबर के हाल का मरसिया पढ़ा है मेरी माँ को होश नहीं आता। अरे जरा आज़ादारो, जरा तसव्वुर तो करो, जब 1400 साल के बाद, अरे जब अकबर के मजलूमियत सुन के ज़हरा को होश नहीं, तो फिर उस ज़ैनब का क्या आलम होगा जिसने अकबर को पाला? उस हुसैन की क्या कैफियत होगी जिसने अकबर को पाला? अल्लाह लानतुल्लाह। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुन्क़लबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा बतौफ़ैल चाहता मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा। परवरदिगारा हमें जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, जल्द अज़ जल्द इमाम हुसैन की कुर्बानियों के सदक़े जल्द अज़ जल्द उन तमाम मोमिनीन व मोमिनात को हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा हमारे दिलों में मारफत इमाम पैदा कर। परवरदिगारा हमें मारफत इमाम हुसैन और मोहब्बत इमाम हुसैन की दौलत से माला माल फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हाज़रीन की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन के तमाम जुमला मरहुमीन मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। बिलख़ुसूस जिन मरहुमीन का नाम लिया उन तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। बानियाने मजलिस के ऊपर अपनी निगाह करम निगाह रहमत फरमा। परवरदिगारा बानिए मजलिस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और इनकी ज़ियारतों को कबूल फरमा। परवरदिगारा इन्हें खैर व आफ़ियत के साथ कब्र हुसैन तक पहुँचा और फिर वहाँ से खैर व आफ़ियत के साथ इनकी मंजिल तक इन्हें पहुँचा। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े यकीनन ज़ियारत इमाम हुसैन एक ऐसा अमल है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई रिस्क के असबाब ना हो, हर तरफ से ज़िंदगी में अंधेरा हो, उस इंसान को ये चाहिए कि एक मरतबा कब्र हुसैन की ज़ियारत करे। और पाँचवें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी हमारे जद या हमारी विलायत व इमामत का इकरार करने वाला है, उस पर वाजिब है कि हमारे जद की ज़ियारत के लिए कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर आए। दूसरी हदीस भी यही है कि अमीरों को ये चाहिए कि साल में 2 ज़ियारत करें, गरीबों को ये चाहिए कि साल में 1 ज़ियारत करें। परवरदिगारा इस ज़िक्र के सदक़े में इस फ़र्श अज़ा के तुफ़ैल हमें इतनी दौलत दे दे, हमें माल दुनिया से इतना दे दे कि हर साल हम ख़ुद भी कब्र हुसैन पे जाएं और जो गरीब हैं, जो परेशान हाल हैं, जो मफलूजुल हाल हैं, उन्हें भी हम साथ कब्र हुसैन तक लेकर जाएं। परवरदिगारा दुआ में सबसे ख़ास व अहम दुआ ये है, जल्द अज़ जल्द वारिस हुसैन मुंतक़िम खून इमाम हुसैन के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आबान व अंसार व मददगार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से इल्तमास है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मौलाना हसन मरहूम इब्ने मौलाना हुसैन अली मरहूम, नाज़िर हैदर मरहूम इब्ने मौलाना हसन मरहूम और कनीज़ फ़िज़्ज़ा मरहूमा बिनते मौलाना हसन मरहूम, शमशीर बानो मरहूमा बिनते हमजद अली मरहूम और कनीज़ कुबरा मरहूमा की अरवाह को हदिया फरमा। बिस्मिल्लाह।